باپا جیسے آپ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اور مسجد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسجد بہترین ڈھال ہے گناہ سے بچنے کا، اسی طرح باپا امامہ شریف بھی گناہ سے بچنے کی بہترین ڈھال ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ امامہ الحمدللہ استقامت ملی ہوئی ہے، مزید استقامت کی دعا فرما۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ہم سبھی کو استقامت دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ داڑھی اور امامہ یہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ داڑھی والا آدمی بھی یعنی کہ اگرچہ وہ گالی گلوچ کی اگر خدا نہ خواستہ اس کی عادت ہے بھی، تو امامہ سر پر ہوگا، داڑھی ہوگی تو اب یہ جھجکے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھ کر گالی، امامہ پہن کر گالی دیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے بازاروں میں۔ تو یوں مطلب برائیوں سے یا گناہوں سے یہ بچنے کی ڈھال تو ہے۔ امامہ شریف، داڑھی شریف، زلفیں، مذہبی حلیہ جو ہے یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو غیرت دلاتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ خود ٹوکتا ہے وہ حلیہ کہ تو یار اس انداز میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بک رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا غیبتوں پہ اترا ہوا ہے، کیا لڑائی کر رہا ہے۔ امام ہے، داڑھی ہے، زلفیں لہرا رہی ہیں اور بولتا ہے منہ توڑ دوں گا، ہے نا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ ایسا آدمی نہیں کرے، تو وہ کرتا بھی ہوگا تو یہ جب آ جائیں گی چیزیں تو اس کو نہیں کرے گا یہ انشاءاللہ۔ تو اب ایسی چونکہ یہ نعمت ہے داڑھی، امامہ، زلفیں، تو یہ شیطان کاہے کو اس پر آپ کو استقامت آنے دے گا، اور کاہے کو داڑھی رکھنے دے گا، کیوں امامہ باندھنے دے گا؟ طرح طرح سے وہ ڈرائے گا، روکے گا، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں، یا مطلب رکاوٹیں ڈالے گا، تیرے دوستوں کو وسوسے ڈالے گا کہ اس کو مت پہننے دے، ملا بن رہا ہے، نہیں بناؤ، تم جا رہے ہو جہنم کی طرف، اس کو بھی گھسیٹتے رہو، لے جاؤ اپنے ساتھ، کیوں اس کو اکیلا چھوڑتے ہو؟ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہنم کی طرف ہی تو بڑھتا جا رہا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ اللہ کریم ہم کو جنت کا راستہ نصیب کرے، وایا مدینہ، جنت جانا ضرور ہے، وایا مدینہ، مدینے والے کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔